حدیث پاک میں غزوہ خیبر کی جو تفصیلات آگے شارحین نے بیان کی کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کئی دن تک جنگ جاری رہی، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں ضرور جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ جس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، فرمایا وہ ایسا بندہ ہے اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ یا شرع حدیث یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ اور رسول کو زیادہ محبوب اور دوسروں سے زیادہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے، یہی خصوصیت بنتی ہے جب یہ مفہوم لیا جائے۔ ورنہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ میدان جنگ میں جو صفے بنا کے لڑتے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور ایسے کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو جہاد میں جا کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ اب خیبر میں اتنے لڑنے والے تھے، جو بھی لڑنے کے لیے اللہ سب سے محبت، پھر یہ کہنا کہ اس سے اللہ اور رسول اور وہ اللہ اور رسول سے محبت، اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور رسول سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ محبت میں سارے ہی شامل ہیں، لیکن یہ جو شدت محبت ہے وہاں پہ زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد صحابہ اکرام ساری رات بے چین رہے، بات الناس یطوقون، انتظار میں رہے، بے چین رہے کہ اب صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے، کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہے کل اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی، کل جس کو جھنڈا دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تھی دل میں یہ ایک تمنا تھی کہ کاش اللہ کے حبیب یہ جھنڈا مجھے دیں، کیونکہ ایک ذوق ہوتا ہے، اپنی خدمت پیش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں آگے ہو جاؤں، مجھے سربراہی ملے۔ پر میں پہلے زندگی میں کبھی اس طرح کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، اس دن میری بھی دل میں یہ آرزو تھی کہ یہ مجھے ملے، کہ اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ اور رسول کا وہ محبوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، این علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں آ رہی ہیں۔ یہ جو آشوب چشم ہے، عربی میں اس کو رمد کہتے ہیں، آنکھوں کی بیماری کو، فارسی والے آشوب چشم کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں آنکھوں کا آنا، کہ انہیں آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ۔ یا ایک مولوی صاحب نے ایک کتاب میں لکھا، وہ تو کسی کو بھی دے دیتے جو کہ سرکار نے فرما دیا تھا فتح ہو جانی تھی۔ تو میں نے مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کی تو فرمایا اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کسی کو کیوں دے دیتے۔ عرض بھی کیا گیا وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی فرمایا اسی کو بلاؤ۔ فرمایا کتنی فضول سی بات ہے کہ وہ تو کسی کو بھی دے دیتے، فتح تو ہو جانی تھی۔ یعنی جو خصائص ہیں ان کے انکار کی بھی ایک اپنا لوگوں کا انداز ہے، وہ تو کسی کو بھی دے دیتے، فتح ہو جانی تھی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کسی کو دینی ہوتی تو دے دیتے جب بتایا گیا تھا کہ بندہ بیمار ہے۔ فرمایا نہیں، جس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آج اسی کو دینے۔
سرکار نے وہاں معجزے کا اظہار ہوا، آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک سیدنا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگایا، اور جب پہلے لعاب دہن لگایا تو درد چلا گیا، اور جب دوبارہ لگایا تو بیماری چلی گئی، سوجن چلی گئی، اور آپ نے جھنڈا سیدنا علی کو دیا۔ ہماری تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ جو جھنڈا تھا اس دن حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دوپٹہ مبارک کا تھا۔ جھنڈا ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ اللہ کے حبیب جس کسی کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیں سفر میں جاتے ہوئے، دو جماعتیں ہوتی تھی، انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی، جھنڈا انصار کا ہمیشہ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مہاجرین کا سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جب یہ جھنڈا دیا گیا، عمدۃ القاری شرح بخاری میں امام بدر الدین عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اور دیگر درجنوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب جھنڈا ان کے ہاتھ میں آیا اور مولا علی نے ہاتھ میں جھنڈا لیا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی ہیں کہنے لگے، یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ میں بڑا سج گیا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے جھنڈا، آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میرا ایک جھنڈا ہوگا اور ساری مخلوق اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، آپ یہ بتائیں قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ یہ جو ابن عباس نے کہا کہ وہ رہتے دنیا میں تھے، دل ان کے آخرت میں ہوتے تھے۔ اب خیبر کے میدان کے اندر جھنڈا دیکھ کر صحابی کا ذہن فوراً میدان محشر کی طرف گیا کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ابن عباس فرماتے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فرمایا، آج جس کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے قیامت کے دن بھی میرا جھنڈا یہی علی اٹھائے۔